ہو گیا اسٹارٹ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. ٹائم کیپر کو ٹھیک ہے نا, آپ دونوں میں سے ایک ٹائم کیپر کر دے کر لیں گے. ٹائم دیکھیں کدھر آ رہی. اچھا ایما کو دو, آپ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فی الحال دعوت جاؤ دے کر رکھو, شرائط کچھ دے کر رکھو. دعوت میں دعوت لکھی موکلی دو, لکھی موکلی دو موکلی دو. کون سے سرو مائک میں بات کہ یہ فون نہیں بتانا کیا میں نے صرف دعویٰ لکھا ہے, شرائط آپ دعویٰ, ہاں آپ اپنی دعویٰ لکھیں گے, ہم دعویٰ لکھیں گے پھر شرائط پھر شرائط بعد میں. اس میں ایک بات یہ بھی لکھنی ہے کہ کب سے آپ یہ عقیدہ مانتے ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا کب سے یا بعد میں, تو اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ بات واضح ہو کہ کب سے یہ عقیدہ مانتے ہیں. زبانی باتیں کر دیتا ہوں, جب سے حضور علیہ السلام کی نور کی تخلیق ہوئی ہے تب سے الحمدللہ حضور علیہ السلام باہر لانے مانتے ہیں. نور کی تخلیق, جی میری دعویٰ میں اپنا لکھنا, اب اپنے نیچے لکھنا, اس کے نیچے لکھوں تاکہ اپنی دعویٰ لکھیں, اس کا جواب دعویٰ لکھیں, پھر اپنی دعویٰ لکھیں. ہاں آپ کے دعویٰ میں کچھ الفاظ تو تنقید طلب ہیں. جی جی. نور نبوت روحانیت آپ نے لکھا ہے کہ کس اعتبار سے حاضر ناظر, تو روحانیت سے مراد کیا روح مبارک آپ لیتے ہیں یا کچھ اور؟ روح مبارک, روح مبارک کے اعتبار سے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب سے جہاں بھی جسمانی طور جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں, لیکن ہم حضور علیہ السلام کے جسد انور کو روز انور میں مانتے ہیں. حضور علیہ السلام دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا چاہیں, تشریف لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. جی ہاں, یہ ہے حاضر ناظر یعنی نور نبوت روحانیت علم حقیقت کے ساتھ حاضر ناظر ہے نا. جی, نور نبوت روحانیت اور علم حقیقت. جی, تو روحانیت سے روح مراد ہے, مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم ہر جگہ لکھا ہے نا حاضر ناظر. اچھا ہر جگہ ہر وقت کے دعوے نہیں لکھا, یہاں پر سامنے جو لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا جو ہے حضور کے سامنے پیش نظر ہے. یہ ہر وقت ہر جگہ تخلیق سے لے کر. جی جی ٹھیک ہے صحیح. جی ہاں جیسے بھی بات ہے نہیں مانتے, جسم کو نہیں مانتے نا, جسم کو تو حالات نہیں مانتے نا آپ. جسم مبارک آ جا سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. ایک ہی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ لوگ بلا وجہ اس بات کو تو طول نہ دیں. بالکل نہیں, اصل میں دیکھیں حضور علیہ السلام ہم مانتے ہیں کہ پورے نبوت کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ, علم اور حقیقت کے ساتھ پورے کونے کو دیکھ رہے ہیں. جسد اطہر ایک جگہ ہے, بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے بس یہ آپ ہمارا دعویٰ دیکھیں. جی جی ایک ساتھی ہماری طرف سے بیٹھے ان کی طرف سے کتابوں کے لیے. نہیں وہ تو عثمان کو بٹھا دیں گے.
آپ نے صرف لکھا ہے ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، یہ آپ کی دعویٰ کافی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ آج ہمیں ٹائم لکھ کر دیں گے کہ کتنا ٹائم آپ کے نزدیک حضور کی آدھی حیاتی حاضر ناظر ہے، آدھی نہیں ہے، تیسرا حصہ شروع سے نہیں مانتے ہیں. یعنی مکمل ہی حاضر ناظر نہیں مانتے. حاضر ناظر کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے دیکھیں جیسے مطلب زندہ تھے، جی ہاں، تو ان کا جسم جہاں تھا وہاں حاضر ناظر تھے، وہی حاضر ناظر ہر جگہ پر نہیں تھے. جی ٹھیک ہے. اب جہاں وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں جس کے اثر روضہ انور میں موجود ہے، جی وہاں حاضر ہیں. حاضر روحانیت اور نور نبوت کے ساتھ. نور نبوت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تو ہر جگہ پر ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا. نہیں، روحانیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کہاں دیکھیں نا، روح مبارک کی بات کر رہے ہیں آپ نا. جی ہاں، حضور کی جسم جسد اطہر اور روحانیت دونوں کے ساتھ. آپ دیکھیں بالفرض اگر کوئی بندہ ہے کہ چلو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتا، ٹھیک ہے، ہر وقت نہیں مانتا، کچھ اس میں کمی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم حاضر ناظر جسم کو نہیں مانتے. میں بتا دوں جی جی، جہاں تک بات جسم کی ہے تو وہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے وہاں پر ہے جسم. ٹھیک ہے. روح کی بات ہے تو روح ظاہری بات ہے، روح جسم میں بھی ہو سکتا ہے، انجین میں ہو سکتا ہے، جنت میں ہو سکتا ہے، یہ کوئی قید نہیں. یہ لکھ کر دیں آپ. ٹھیک ہے. ہاں نہیں بیٹا لکھنے کو مسئلہ نہیں. روحانیت حاضر ناظر ہر جگہ پر نہیں ہے، یہ بات واضح ہے. نہیں، ہر جگہ کی بات نہیں ہے، کتنا آپ مانتے ہیں کتنا نہیں مانتے وہ لکھیں. روح ہمیں کیا پتا ہے کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی؟ نہیں، کچھ تو ہوگا نا آپ کو پتا، عقیدے کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا. بھائی روح کا دیکھیے مجھے بتا ایک منٹ پیرامڈ کی روح کا ہے اس وقت. جی، پیرامڈ کی روح کا ہے یہ سوال ہے کہ وہی تو کہہ رہا ہوں، اب پتہ نہیں نا، اب وہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا. اچھا ایک یہ معاملہ اللہ کا ہے، کیا پتا کہ میرا روح یہاں اور روح یہاں پر آ جا. کیسے میرا بھائی آپ کو عقیدہ لکھنا پڑے گا. روح اللہ کو پتا ہے، قدم بات نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے. آپ روحانیت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ چاہتا ہے روح وہاں ہوتی ہے. سیدھی بات ہے. جہاں اللہ چاہتا ہے، کہاں چاہتا ہے کہاں نہیں. وہ ہمیں کیا پتا؟ اللہ کی چالن کیا پتا؟ نہیں، اندازہ آپ خدا کیا کب کریں گے؟ اللہ کی پتہ ہے، اللہ کی چاہت ہے. یہ کیا بات کریں گے؟ اللہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ تو آپ روحانیت کے حساب سے نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے، طاقت دیکھیں آپ. نبی کی طاقت سب سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم طاقت کی بات کریں. ٹھیک ہے، یہ غلط مت روح کی بات کر رہا ہوں. لکھو یہ کیا طریقہ ہے. مبارک ہے. اچھا ایک منٹ، جو میرا عقیدہ وہ لکھنا. مبارک کو کہاں تک آپ حاضر ناظر سمجھتے ہیں؟ روح کی طاقت کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی. اب سن لیں. ایک منٹ، روحانی طاقت حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں ہے، ذرے برابر بھی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کیا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں. یہ اختیار کا مسئلہ ہو گیا نا. یہ مسئلہ حضرت کا نہیں ہے، یہ اختیار کا مسئلہ ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ حضور کی روحانی طاقت کو کتنا مانتے ہو؟ طاقت تو لکھے نا. روحانی طاقت سے مراد کیا؟ طاقت کی بات ہے، وہی بات ہے. طاقت کی بات ہے، حضرت کی بات ہے. جی، طاقت کی بات ہے یا حاضر ناظر کی بات ہے؟ حاضر ناظر کی بات کی ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ حضور علیہ السلام کی روحانی طاقت کو کتنا سمجھتے ہیں؟ حاضر ناظر. جی، آپ خاموش. دیکھو اب یہ کہتے ہیں تو مجھے آپ سے ہر بار شکایت ہے، کوئی استاد آپ لے کر آتے ہیں. آپ کے استاد بیٹا ہے نا، میرے بزرگ ہیں استاد بھی ہے نا، تو اور استاد بھی ہے نا. آپ کے معاملات میں دخل دے رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ الجھانے والی باتیں کر رہے ہیں. الجھانے والی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں حضرت آپ کی مراد تو ڈیٹ مانگتے ہیں، ڈیٹ مانگتے ہیں. ڈیٹ بتاؤ کہ حضور کی روح کب سے حاضر ہے. بیٹے دیکھیے نہیں، خاموش رہے آپ تو بہتر ہے. روح مبارک کی طاقت کو آپ کتنا مانتے ہیں؟ یہ لیں جی مجھے دیں. پھر وہی بات آپ نے لکھ دی ہے. آپ کیا لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں آپ سے کہ روحانیت کے طور پر حضور علیہ السلام کی کتنی قوت آپ مانتے ہیں؟ بات کس پر ہے؟ قوت پر ہے. تو حاضر ناظر کے قوت کے اعتبار سے نہیں ہوتی، وہ کس کی ہوتی ہے؟ آپ جو حاضر ناظر مان رہے ہیں، بات سنیں. جی جی، آپ جو حاضر ناظر مان رہے ہیں کف دست، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نبی کی طاقت ہے. اللہ کی طرف سے ہے لیکن طاقت دی ہوئی ہے. طاقت دی ہوئی نا. مانتے ہیں اللہ نے اپنے نبی اپنے دوا میں لکھے ہیں کہ طاقت دی ہوئی ہے. لکھے نا ایک ہے نا. بالکل لکھتا ہوں، اللہ ہی مانتے. لکھے کہ اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. لکھتا ہوں دی ہوئی ہے. ہر جگہ آپ لکھے آپ یہ. میں نے تو ہر جگہ لکھا ہے، پیچھے نظر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ये नहीं जनाब, अब आपको ये मसला वाज़ेह करना पड़ेगा कि हुजूर की ताकत आप रूहानियत कितनी मानते हैं? अत्ताई इलाही से हाज़िर अत्ताई इलाही से हाज़िर मानते हो, यानी अपनी ताकत है उनके पास, हाज़िर नाज़िर जहाँ भी चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये वेट करें ना, ये वेट करें। कह दो चाहे थोड़ी देर भी अधिक आपको यार ये पाना फिर क्या है अल्लाह से करम से हाँ से यो मां ये रेठाया गाल बोल में सही कौन जो ऊपर है से जो बंद कर जी हां जी स्टॉप कर दे। हां ये कर अत्ताई इलाही से हाज़िर नाज़िर है। ये तो हमारा किधर है? लेकिन ये तो आपने बताया ना कि अत्ताई इलाही से अपने इख्तियार से हाज़िर नाज़िर है, ये आप कहते हैं ना अपनी ताकत से हाज़िर नाज़िर है। यार किसी तो आप बता बातें करें ना, बातें है ताकत से मैं कह रहा हूँ आप देखिए अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं आपकी बातें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हैं आप अपनी कुव्वत के साथ देखते हो, हाँ, बिल्कुल देखता हूँ। तो हम भी इसी तरह कहते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में सुने कोई बात जी 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 इख्तियार में हैं कि जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह कर दी है, यही हमारा अकीदा है, अल्लाह का करम है। इख्तियार से जी आप अपने हुजूर की रूहानियत की पावर लिखें, आप कितना मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते कि हुजूर को बिल्कुल इख्तियार नहीं कि हम ये कहते हैं कि सारी ताकत अल्लाह के पास है, हुजूर की ताकत कोई भी नहीं है, ठीक है ना। जब तक अल्लाह चाहा, सब्र करो, जब तक अल्लाह ताला चाहे अल्लाह की मर्जी के बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कर सकते। देखें हमारा ये कीदा है, सुने पूरी बात इख्तियार पर मौजू नहीं है, तो आप नहीं करा रहे नहीं है, मैं ये हुजूर की रूहानी कुव्वत पर मुनाज़रा है और मौजू ही हाज़िर नाज़िर पर है। हम रूहानी एतबार से पूरी दुनिया में मानते हैं मौलाना, नहीं जा सकते आज की बात। हमने नहीं कहा है ना कि रूह मुबारक का गलत है, सुन लो ना बात, क्योंकि आप ये लिख ही नहीं सकते, आप लिख ही नहीं सकते ये। बस बोलिए अच्छा अब मैंने सुने जी बर्दाश्त करें, ठीक है ठीक है। अब की जगह हाँ। टेंशन ना लें। हम ये कह रहे हैं कि रूह मुबारक, हाँ ठीक है ना, जब इंसान मरता है तो रूह उसके अपने इख्तियार में नहीं होती, ठीक है, मरने से पहले होती है, हाँ वो भी नहीं होती। फिर अब आप क्यों कह रहे हैं इख्तियार में है? नहीं, मैं आम इंसान के लिए बोल रहा हूँ, नबी की इख्तियार होती है, अल्लाह के हुजूर अलग हैं मौलाना। हाँ मैं ये किताबें क्यों रखी हैं? आप तो हर बार ये 2-4 किताब लेकर आ जाते हैं, यानी अल्लाह ताला आपकी किताब रखी हुई है ना, ये यही पढ़ेगी इंशाल्लाह, खुलेगी इंशाल्लाह। आपकी तरफ से यही पढ़ेगी, बेफिक्र है। 1 मिनट आपकी तरफ से हाथ ही नहीं लगता, इशारा ही नहीं होता, तो बेफिक्र है, बेफिक्र है। अब बात करेंगे इंशाल्लाह, बात शुरू होगी ना, सब देखेंगे कि कौन सी किताबें खुलती हैं। आपको ये लिखना पड़ेगा। मैंने ये लिखा है तो सलाम की। अच्छा अगर नहीं मानते हो ना, ताकत की बात क्यों कर रहे हैं आप? सीधी बात क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं रूहानी पावर रूहानी ताकत हम अल्लाह की मानते हैं ना, खत्म बात। अल्लाह से तो चाहे ताकत दे, खत्म बात। नहीं तो अल्लाह ने कितनी दी है, हमें क्या पता, हमें क्या पता अल्लाह ये क्या? हाँ एक मिनट से नहीं, आप गलत अगर मैं कहूँ एक मिनट अगर मैं कहूँ आप मुझसे दलाइल मांगेंगे क्या कहूँ कि हाज़िर नाज़िर पर अव्वल से आखिर तक दलील दें। मैं कहूँ वो तो बाकी मैंने तो ये कह दिया। एक मिनट भाई, एक मिनट मौलाना, इस तरह काम नहीं चलेगा हंसने से। आपको लिखना पड़ेगा कि हुजूर सलाम कितनी रूहानी पावर है हुजूर के पास या नहीं है। अच्छा अल्लाह किसी को कोई ताकत देता है, उसकी इख्तियार नहीं होती, ये बताएं आप। ये कुरानी कानून है, आप बताएं। हो गया? हाँ हो गया, बताएं। जी हाँ सुने, बात होगी आराम से। हाँ ये चीफ ने चलाने से मसला बात नहीं होगा। मेरा आवाज है ही बुलंद, साबुर आवाज जो बैठे उनसे मसला ये है कि आप मेरे बीच आवाज है ही मेरी बुलंद, भले बुलंद हो आपकी, हाँ। लेकिन मेरे बीच में आप ना बोले कम से कम। नहीं बोलता, आपकी बड़ी कमी है, नहीं बोले, थोड़ा बोलता हूँ। क्योंकि मुनाज़रा शुरू होने तक मुझे इख्तियार है, शुरू होने के बाद मैं आपकी शुरू नहीं बोलूंगा। शुरू होने से पहले आप बात काटेंगे दूसरे की, आप पूरी सुनेंगे। आप अपनी मकसद की बात करते हैं, कामल का बात आप क्या कहेंगे जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो लिखिए। नहीं जाएगा वो खामोश, फिर खामोश है। अच्छा बताएं, बोले। हाँ क्या बोल रहे हैं? बोले। हम ये चाहते हैं, हम ये हमारा अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सिफात हैं, यहाँ रूह की बात कर रहे हैं कि रूह कहाँ है कहाँ नहीं है, हर जगह पर है, जिसम अतहर में है, इलीजीन में है,
ہمیں ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. سوچ آپ کو اب دیکھیں میں تو اسے ہاتھ نہیں ڈال رہا ہوں. پتا ہے نا نہیں بری عادت ہے آپ کو یہ بری عادت ہے نا یہ. جی جی ہم دیکھ کے بول رہے ہیں آپ کو. اچھا آپ تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے, جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں جائے گی. یہ لکھا ہوں اس میں. اچھا ایک منٹ روح اللہ کے اختیار میں فضول ہے. ایک منٹ کیوں نہیں فضول آپ فضول ہے کیوں فضول ہے؟ اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا نبی کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن حضور کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کے اختیار میں ہے. حضور کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کی رہے ہو, آپ کی نہیں کرے, آپ کی مرضی ہے کہ مرضی تھوڑی چلے گی. میری مرضی نہیں ہے تو آپ مرضی کی چلے گی یہاں. اچھا آپ مرضی کی چلے گی یہاں پہ. نہیں دعویٰ تو میں کروں گا بھائی. تم جو باہر ڈیٹیں پوچھا کرتے ہو ڈیٹیں بتاؤ. ڈیٹیں تو ہمیں بتائیے نا ابھی. اب دیکھیں کیسے پکڑتا ہوں. انشاءاللہ آج قربانی سکندر کے ساتھ آپ کا پلا پڑا ہے. ایسے نہ سمجھنا کہ کسی ایک دن اس کے ساتھ پڑا ہے. ہاں اللہ کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ ہے حضرات وہ بھی لکھ لینا. ہاں سب لکھوں سب لکھوں. لکھو. آپ اس طرح کے ساتھ میں لکھوں. ہاں کیا آپ نے لکھا اللہ کے بارے میں یہ چلو ٹھیک ہے لکھے لکھے. یہ تو لکھوں گا آپ سے. میں بھی کر رہے ہیں, میں ڈر کر کے آؤں. کی نظر آ رہی ہے مجھے پانی کا. ہاں نبی اختیار میں نہیں. ٹھیک ہے چلو لکھ لیا. ہاں لکھ لیا. چلو ابھی بھی آپ کی دعوت پر مجھے سوال ہے, اعتراض ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ نہیں لکھا کہ حضور کی زندگی میں آپ کتنا حضور کو روحانی طور پر حاضر مانتے یا بالکل ہی نہیں مانتے. ہم روحانی طور پر آپ بات کر رہے ہیں, زندگی میں بھی اور موت میں بھی یہ ایک ہی ہے. سارا اللہ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. یعنی مکمل طور حضور حاضر اللہ کے ہاتھ میں. مکمل طور اللہ چاہے تو حضور کر سکتے ہیں, نہیں چاہے نہیں کر سکتے. ہم نے لکھا ہے اللہ کے اختیار میں بس. اچھا اب اللہ کی مرضی جب چاہے جب کرے. اب اللہ کی بات لکھیں, اللہ کی بات لکھیں. کیا لکھوں؟ اللہ کو حضرت مانتے نہیں مانتے لکھیں آپ پہ. اللہ حضرت ہے یا نہیں لکھیں. آپ نے لکھا. آپ لکھیں میں لکھوں گا نا. آپ نے لکھا. لکھتا ہوں. لکھو. ادھر کریں. اور ایک منٹ, اللہ کو کس طرح حاضر ناظر سمجھتے ہو میں بھی کر رہے ہیں. لکھیں لکھیں. آپ بھی لکھیں گے. آپ کہاں میں لکھوں گا بے فکر رہیں. کس حساب سے آپ اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ لکھیں. اعتبار تھا. اب آپ لکھیں اللہ کے اعتبار سے. اب کیا کیا اللہ کے اعتراض نہ. سبحان اللہ. کہاں تک سمجھتے ہیں آپ وہ لکھیں. اللہ کو کہاں ہر جگہ لکھا ہے بابا. دیکھو مجھے دکھائیں. پڑھ صحیح آپ آگے بولے بچے نا. ہر جگہ. ایک منٹ. اللہ کو آپ ذات کے اعتبار سے حاضر ناظر سمجھتے ہو. اپنا لکھیں پہلے میں آپ کی دعوت پر. اچھا تنقید کریں. میرے پر آئے گی نا بھاگنا تنقید سے. ٹھیک ہے آپ تنقید کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو آپ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے ہر جگہ ہر وقت. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. ٹھیک ہے. تو میں مسلم شریف کی ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. مناظر میں میں پڑھوں یہاں روایت. اچھا بول رہا ہوں پڑھو بھائی. دلال کی بات نہیں کریں, عقیدہ لکھیں پہلے. آپ دلال کی بات نہیں کریں. تنقید کیا ہوتی ہے؟ دلال کی تنقید نہیں ہے, دلیل پیش کر رہے ہیں آپ. تنقید کریں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جی تنقید کرے نا کہ اس کا ہر جگہ مطلب کیا ہے. حاضر کا مطلب کیا ہے؟ یہ تنقید کریں آپ. یہ کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے. ہاں بالکل ہے. ہر جگہ حاضر ناظر ہے. چلو ٹھیک ہے. اپنا عقیدہ لکھیں. اپنا عقیدہ لکھیں. میں لکھتا ہوں. اپنا عقیدہ لکھیں. ہاں
یہ لیجیے جناب وجہ دیں قدرت ہے ذات نہیں یاد ہر جگہ نہیں یہ بھی لکھے نا ذات یاد نہیں یہ بھی لکھے میں نے ذات لکھا ہے نا آپ نے ذات لکھا ہے ہاں تو آپ لکھے نہیں قدرت کے اعتبار سے آپ ذات نہیں لکھے نا انکار کریں آپ قدرت اور کیا ہے اس میں فرق کیا ہے ذات بنا سے قدرت کی بات ہے نا ایک کی بات ہے لیکن بس لکھیں ذات بھی لکھیں یہ تو جب مناظرہ شروع ذات ہوگا تو تمہیں بتاؤں گا بھائی ذات لکھنے میں کیا ہے لکھنے میں کیا لکھے کیا ذات اور قدرت دونوں لکھیں آپ کیا لکھیں ذات اور قدرت ہاں ذات کے اعتبار سے بھی حاضر ناظر ہے یہ بھی لکھیں آپ جی ذات کا الفاظ ڈالیں اس میں آپ اگر ہے تو ہاں نہیں تو نہ جو یہ وہ کریں مجھ سے واضح کریں نا آپ خود واضح کر دیکھتے ہیں کیا واضح کرتے ہیں آپ دیکھیں نہیں دیکھیں گے لکھیں آپ میں لکھ ہم رہا پڑھیں گے ہوں لکھ رہا ہوں ہم پڑھیں گے دیکھیں گے نہیں ذات بھی لکھیں یہ لے دیں بھائی صاحب جی اب آگے چلیے ہم نے اپنا عقیدہ لکھ لیا صبر تنقید ابھی ہمارے ہم کریں گے مزہ آئے گا اچھا کر لے ذات کہیں مقید نہیں ہے اپنے شاہ نشان کے ساتھ موجود مانتے ہیں شاہ نشان سے کیا مراد بھائی قدرت علم قدرت لکھ دینا پہلے آپ نے دوبارہ کیوں لکھا ہے اب دیکھو میں نے یہ لکھ دیا کہ ہم خدا کی ذات اچھا آپ مقید مانتے ہو کیا بھائی ہم ذات ہر جگہ مانتے ہیں ہر جگہ مقید مانتے ہو ہر جگہ مانتے ہیں اس چیز کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے اس کی وضاحت کریں بالکل جگہ سے پاک اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ سے پاک ہے بس بولو ہاں بولے ہاں شکر ہے رب کرے جی اچھا ہر جگہ کا لفظ جب میں نے بولا نا ہاں یہ ہر جگہ مخلوق کے اعتبار سے ہے اللہ کے لیے کوئی بھی مکان زمان نہیں ہے سنیں بات بولے اللہ تعالیٰ بولے زمان سے پاک ہے بولا ہی نہیں مکان سے بھی پاک ہے ٹھیک ہے یہ ہر جگہ صرف ہم نے مخلوق کے اعتبار سے لگایا ہے کہ ہم کیونکہ جگہ اور زمان مکان کے محتاج ہیں اس لیے ہم نے اسی اعتبار سے لکھا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں نہیں بولے اب آپ کی بات تو ختم ہی نہیں ہوگی ہاں اب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں میرا بھی واضح ہو گیا کہ ہم مخلوق کے اعتبار سے لگایا ہے اللہ کے کر دی نا بات ایک منٹ بات پھر کب کی آپ کی بات تو پوری ہوگی آپ سارا کیوں کھینچ رہے ہیں سوال تو کرنا آپ سے نہیں سوال بعد میں کرنا نا پہلے آپ اس کی وضاحت تو کریں اسی وضاحت کرنا ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا پوچھ رہے ہیں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے پھر کہتے ہو جگہ سے پاک بھی ہے ابھی کیا بولا میں نے یہی کہا ہے آپ نے نہیں ابھی کیا بولا ابھی یہی بولا ہے ہر جگہ کس اعتبار سے کس اعتبار سے مخلوق کے اعتبار سے مثل آپ نے بھی اچھا مخلوق کے اعتبار سے بولے بولے پھر دیکھو نا یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے تو جگہ میں ہونا اللہ کا لازم آیا نا نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ مقید نہیں ہے جی سنیں آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذات مقید نہیں کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہے مقید نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کہیں ہے بھی کہیں نہیں بھی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بالکل نہیں پھر کیا ہے اللہ ہے ہر جگہ ہے نا جی بس ختم بات آگے چلو اچھا وہ تو آگے بات چلے گی جو دلائل میں آپ نے جو لفظ لکھے نا دلائل کا نہیں چلا ہم ٹھیک ہے نہیں کیا کرائے ہم
ٹھیک ہے تیاری جو کر کے آئے وہ ہنسنے کی تیاری کر کے آئے. یہ ذات کو نہیں مانتے نا, اب ذات کو نہیں مانتے نا جی, آپ ذات کو نہیں مانتے نا. میں نے یہ مقید کا لکھ دیا ہے بس. ذات مقید نہیں نا, کیا نہیں ہے وہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کہیں مقید نہیں ہے. اچھا اب آپ شرائط لکھیں بس چھوڑیں, آپ شرائط لکھیں. شرائط اس پہ لکھو شرائط. بات آگے سارے موضوع مناظرہ کی شرائط لکھیں. مزید لکھا ہے نا اس کے آگے اور لکھا ہے, مزید لکھا ہے نا اس کی بھی کر لیں تصویر. شرائط وغیرہ ہو جائیں گی نا. نہ سپوز آپ مجھے بن گیا نا. شرائط لکھنے میں ٹائم لگے گا نا. یوز کر دیں اسٹاک ہو رہا ہے اوپر والے. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قبر کی عبارت پیش نہیں ہوگی, آپ نے یہ کہا تھا. جی ٹھیک ہے, تو اس پہ قائم ہے کہ آپ. میں قائم ہوں. ہاں, لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ کس بات پیش نہیں ہوگی. یعنی کہ مثلاً اگر آپ کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں جی جو آپ کے قبر کے خلاف ہے, تو اس کا تو میں کہوں گا آپ کے بڑوں سے, کیونکہ آپ ایک مسئلے کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس مسئلے کے خلاف بات کر رہے ہیں نا, میں اس کا رد کروں گا. میں صرف قرآن سنوں گا, صرف حدیث سنوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا ہاں, یہ لکھے بات ہے. میں نے آپ کو وائس میں بھی کہا تھا آپ قرآن سنیں گے, حدیث بالکل قرآن سنوں گا, حدیث سنوں گا. اپنے بڑوں پہلے بھی آپ نے ایک بات مرتبہ دیکھیں, بات کو بعد میں رکھیں. بعد میں میں آپ کو بتایا تھا پہلے شورش کو نہ کریں. میں نے وائس پر بتایا تھا کہ قرآن و سنت پر بات ہوگی. لوگوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے. میں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا یہ بتایا. وہی تو کہہ رہا ہوں, سننے نا میری بات. ایک منٹ, اس بحث کو بیچ میں لائی ہی نہیں. میں نے جب وائس پر آپ کو بول دیا تھا کہ حاضر و ناظر پر بحث ہوگی صرف قرآن و حدیث سے, تو مولانا جب آپ کو کہہ دیا تھا تو اس بحث کو دوبارہ چھیڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس بولو میں بھی بولے. اگر میں نے نہیں بولا تو آپ بتائیں دوستوں کے سامنے. آپ نے جہاں لکھا ہے کہ سنی تھی بریلوی. جی بریلوی اپنے آپ نے پھر دوبارہ بات کیا کہ میں بات سننا نہیں چاہتا. بریلوی میں آپ دیوبندی لکھواتے, میں نے کہا آپ سے کہ آپ کیوں لکھواتے ہیں, جب میں نے وائس پر آپ کو کہا تھا کہ میں صرف قرآن سنوں گا, قرآن پر اور حدیث پر بات ہوگی. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی ہاں بولے کہ آپ ایک مسئلہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی ہاں. آپ اس مسئلے کے خلاف بات کریں گے نہیں, اگر کریں تو میں کیا کروں, تو کیا کریں گے آپ بتائیں. وہ دیکھیں کیا کریں گے آپ, وہ آپ بتائیں کیا کریں گے. آپ کے بڑے پیش کروں گا. کیوں آپ کو باہر بڑے شورش کرتے ہو کہ قرآن آپ کے پاس ہے, حدیث آپ کے پاس ہے. میں تو چیخ چیخ کر ہر مناظر میں تمہیں کہتا ہوں کہ قرآن پیش کرو, حدیث پیش کرو. میں نے جو وائس پہ تمہیں بولا تھا مولانا, ہنسنے کی بات اس میں نہیں. اچھا بولو کہ میں نے تمہیں نہیں بولا تھا. بس کیوں کہتے ہو, بتاؤ تو صحیح نا, تم بولو تو تمہارے سننے. یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے, میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ مناظر پر آنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کو قرآن و سنت پر بات کرنی پڑے گی. بس اب بولو, بس اتنا ہی بولنا کہ آپ نے کہا تھا یا میں نے آپ کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اور میں نے کیا کہا سنا, وائس سنی میری اپنی. جی ہاں وائس سنی آپ نے میری. ہاں رمضان صاحب کہاں ہے, میں نے نہیں سنی. کھولو میری وائس کھولو. ہاں میں نے یہ کہا تھا, میری وائس کھولا, کھولے میں کھولتا ہوں. آپ کھول کر سنوائیں. میں نے یہ واضح کہا تھا کہ نہ ہم آپ کی بڑوں کی عبارات بطور دلیل پیش کریں گے اور نہ بطور الزام پیش کریں گے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہا تھا. صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مناظرے کے اصول اگر آپ مخالفت کریں گے اپنے بڑوں کی, میں وہاں پیش کروں گا, اور ساتھ میں اگر آپ کا عقیدہ خراب ہوگا نا آپ کے بڑوں کے, میں وہاں پیش کروں گا. وائس سنیں, کھولیں وائس کھولیں, وائس کھولیں. چلو آپ بھی کھول کر دکھایا تو مولانا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کھولے تو میں اشارہ لکھوں. ایک کام کروں, میں ایک کام کو کرے بھائی. چلو دیکھیں, بس ہوگی صرف قرآن و سنت پر. وائس جب میں نے تمہیں بول دیا تھا ویسے تو کہتے ہیں تو بڑے ہمارے قرآن و سنت سے بھرے ہوئے, کہاں گیا آپ کو؟
غیر مسلم ٹائم مجھے کتنا ٹائم ہو 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن کتنا ٹائم لگے گا مجموعی کیا ہے 4 گھنٹے 2 گھنٹہ آپ ہمارے بڑوں کی یہاں پہ ہیں تو ساتھ ہی بولیں گے آپ. اچھا دلائل 3 گھنٹے رکھیں گے. ٹھیک ہے 3 گھنٹے سے ٹھیک ٹھیک بس یہی آپ کی شرائط ہے. صبح اگر آپ کو کوئی اضافہ کرنا ہے تو اضافہ کریں. اضافہ میں کر سکتا ہوں لیکن آپ کو صرف یہی شرط ہے آپ کی. ہاں ہمارے ساتھ یہی شرط ہے. میں نے صرف 2 چیزوں کا بڑھاوا کیا ہے. ایک تو جو بھی قرآن اور حدیث سے ہٹے گا اس کی ہار ہوگی, اور نمبر 2 کہ ایک دلیل تو بہت کم ہے. دلائل 10 منٹ ٹائم اس میں جواب ہوگا اور اس کی بات ہے کہ ایک دلائل دلیل ہوگا. تو کیا یہ کم ہے؟ میرے لیے کم نہیں ہے. ہمارے پاس اب بھلے آپ جتنے پیش کرنا ہے پیش کریں. میں یہ کہتا ہوں اچھا دلیل دلائل ہوگا. مثال کے طور پر میں دلیل ایک ہی دوں گا, پھر اس میں اگر حوالہ جات دوسری کتب کی دیتا ہوں یہ ایک ہی حوالہ مانا جائے گا. وہ تو ہے. باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلیل ایک ہی دے بندہ جو جواب دے گا. بندہ 10 منٹ پہ پابند نہ کریں. 10 منٹ کا ٹائم ہے. بندہ ایک دلیل دے اور دوسرا جواب دے گا. میرے خیال میں 10 منٹ میں یہ بھی پورا نہیں ہوگا. ہمارے پاس دلائل بہت ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو جتنے پیش کر رہے ہیں نا 70 80 100 اتنے پیش کریں آپ. نہیں نہیں ہمارے پاس قرآن کی اتنی آیتیں ہیں اتنی احادیث ہیں کہ ہم یہ شرط نہیں مانتے. نہیں نہیں وہ تو جب اسٹارٹنگ ہوگی تب پتہ دلائل دلائل کس کے پاس ہے. لیکن جب مناظرہ شروع ہوا تب پتہ چلے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شرط دینا نہیں شرط ہم دیکھیں نا قرآن کو پڑھتے ہیں وضاحت کے ساتھ دیکھیں. اگر آپ نے ہم سے کتب عربیہ چھٹوائی ہے نا جی جی تو کم سے کم قرآن کا چھڑانا ہم سے. آپ نہیں قرآن کی کیا کرو گے کہ ضرورت نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دلائل میں ہم آپ کی زبان سندھی ہے, ہماری زبان سندھی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سندھی زبان کو کیوں چھڑوایا؟ اس وجہ سے چھڑوایا کہ لوگ سمجھیں. تو اچھا 10 منٹ کا ٹائم ہے, اس میں آپ اعتراض کریں یا میں اعتراض کروں آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. دیکھیں اس کے بعد پھر جب مجھے دلیل دینا ہے تو مجھے 8 10 کتابیں مجھے پیش کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے آپ پر اعتراض بھی کرنا ہے, وہ بھی ٹائم چاہیے. 10 منٹ میں آپ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جھاڑتے جاتے ہیں, کیونکہ آپ تو اردو کتاب اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا. وہ پہلے جس طرح علماء دیوبند سے دارالعلوم دیوبند سے آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی, وہ مجھے آج تک یاد ہے. تو وہ تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میں پھر آپ ایسا نہ کہا کرو نا مولانا کہ جب آپ لے آتے ہیں تو پڑے رہتے ہیں, آپ کھولتے نہیں ہیں. کیسے کھولوں؟ سن لیں آپ دیکھیں ایک منٹ, آپ ٹائم ہی نہیں دیتے ہو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک دلیل اور اس کا جواب ہی کافی ہے 10 منٹ کے لیے, تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ پائے. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کتابیں رکھی ہیں. تو آپ نے کہا کہ اتنی کتابیں رکھی ہیں, اتنے دلائل میرے پاس ہیں, لیکن سر کیا کیے دلیل ایک دو گے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اگر 3 گھنٹے میں میرے 10 گھنٹے میں 10 دلائل کتنی دلیل دیں گے آپ بتائیں. میرے پاس دلیل گننے میں وہ جواب شروع ہو آسمان کی طرح واضح کر دوں گا کہ آپ کے پاس کتنے دلیل ہے. تو یہ شرط کیوں آپ نے؟ میں بولتا ہوں اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے کیا کر جائیں گے. دیکھیں ایک کتاب اٹھائیں گے, وہ لوگوں کو چھوڑ دیں, جواب دے رہے ہیں. کتاب ملا, ایک کتاب اٹھائے, ایک عبارت پڑھی, دوسری لوگوں کو چھوڑ دیں آپ, وہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں ہے. پھر اب سندھی مولانا کرتے تھے کیوں اردو میں. بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دلائل بہت ہیں.
جی اسی لیے یہ شاید ہمارے نقصان میں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں آپ کتنے دلیل دیں گے اس میں 10 منٹ کے میں پابند نہیں ہوں, 2 بھی دوں, 3 بھی دوں, 4 بھی دوں, میری مرضی ہے. میں آپ یہ پابند کیسے دوں؟ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو کتابیں اٹھانی نہیں ہے. کتابیں دیکھیں, حدیث کتابیں, تفسیر قرآن, کون سی ہے وصول ہے, اس میں 10 سوال ہیں, 10 سوال ہیں, 10 مسلم میں انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ سن کے نا آپ جو آپ کے تو 10 جائیں گے. اس اہل سنت کے غلام کے دلائل جب آپ سنو گا دیکھنا کتنے ہیں کیا ایک دلیل کی بات کرتے اس لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کاٹے اس کو نہیں. چلو آپ بتائیں کتنے دلیل دیں گے آپ؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں 5 10 میں مرضی ہے نا. نہیں مرضی 10 منٹ میں جواب کہاں دے پاؤں گا؟ آپ کی طرح تو نہیں ہوگا قرآن کی تو آپ کو اٹھانی نہیں ہے. ان کے پاس دلیل کیا جواب دوں؟ دلیل کے پاس ان کے پاس شاباش ہے, وہ تو پتہ چلے گا جب یہ سیکھنا شروع ہوگا. چلیں آپ 3 لکھنے سے 3 لکھیں 3 دلیل بس لائے لائے 3 دلیل. اور اعتراض کتنا کر سکتا ہے؟ اعتراض بھائی دلیل اعتراض اور کیا ہے؟ میری دلیل آپ کو اعتراض ہوگی نا. نہیں اگر میں آپ اعتراض میرے دلائل مولانا کو یہ پتہ نہیں کہ دلیل اور اعتراض میں فرق. اچھا اعتراض اور دلیل ایک بات ہے, آپ نے یہ پتہ ہے اعتراض اور دلیل ایک بات ہے. دلیل کے اعتراض بنتی ہے کیسے دلیل اور ایک بات ہے نا. ایک بات من کوئی نہیں من بعد وجو ہے من بعد وجو ہے من بعد وجو ہے من بعد وجو ہے. ہاں سنیں وہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ نبی ہر جگہ حاضر ہے. جی میں نے دلیل دی ہر جگہ حاضر نہیں ہے, ختم بات نا. آپ کو اعتراض ہو گیا نا, یہ کیا ہے؟ اچھا آپ اعتراض نہیں کریں گے میں کروں گا نا تو کروں گا. وہ اعتراض تو دلیل ہوگا نا. دلیل ہوگا کیا کر رہے کیا آپ اعتراض نہیں کریں گے؟ یہ بتائیں چھوڑے 3 لکھیں بس 3 لکھیں. یہ 3 دے سکنا انشاءاللہ. 3 تو میں آپ ضد پہ کہہ رہا ہوں, میں تو 10 دوں گا ایک چھوٹ میں انشاءاللہ. ہاں وہ تو انشاءاللہ آج تو آپ دیتے جانا. میں نے 3 لکھ دیے, یہ لے. ٹھیک ہے سر. بس ٹھیک ہے نا. اب یہ شرائط یہ اپنی کاپی ہے نا آپ کی, اس میں لکھتے ہیں تاکہ دونوں کا ہوگا. جی ہاں دونوں سائن کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سائن کریں. کاپی پہ کاپی لو لکھ رہے ہیں, کاپی وہ اتارا ہے, ایک پین دیتے ہیں تاکہ میں صحیح کر لوں, آپ بھی صحیح کر لیں شرائط کرنا. فی الحال پھر وہ لکھ لیتے تب دونوں پہ کرتے. غلط ہے سائن تو دونوں پہ ہوگی نا. چلیں ٹھیک ہے, یہ بات غلطی ہے. آپ بھی نہیں صحیح کیا میں نے یہ ابھی آپ کی میں صحیح کی اس پہ. ٹھیک ہے, اب یہ جو 2 صفحات ہیں نا یہ ہمارے پاس ہوں گے, اس پہ آپ صحیح کر دینا. بھائی ہی ویڈیو یہ بھائی مولانا کی دیو بس ہم اور سامنے ہوگا. ٹھیک ہے, پین ویڈیو ہو ایک بندہ وہاں بٹھا تھا کتابوں حنفی کی کتاب نہیں کھانے میں دکھا نہیں, وہاں پہ ادھر ادھر دینے کے خوار ہو جائے. پہلے ہی صحت مند ہے سمجھ آ گیا. الگ پن ہوگا نا. یہ الگ سائن کیسے زیادہ ہو آ گیا پورا فوٹو آنا چاہیے. ہاں سویٹر بھی آ رہا. یہ آپ نے شرائط پر تو دستخط کی ہے, دعویٰ کریں دوا اوپر کی نا, نیچے کرو. دعویٰ کہاں نہیں اس پہ کاپی پہ کاپی آپ بیچ میں ہوگی نا. یہ شرائط پر کی ہے, ایک صفحہ بولے نا بیچ میں دستخط ہوگی. میرے دوا پر نہیں آتی نہیں دوبارہ کرتا ہوں. ابھی نہیں
جو ہے 11:15. 40 ہوئے نا اتنے 5 منٹ لگے ہیں. تو آپ شروع کریں گے پہلے بس جیسے شروع کریں گے نا تو ٹائم شروع کریں گے. بلا